السلام علیکم. انالیٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے ایک اور چیز جو بہت ہمیں زیادہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم بہت سارے نیگیٹو فیکٹرز کو اب ہمیں نکالنا پڑے گا، پازیٹیو چیزوں کو بیچ میں لانا پڑے گا، بہت ساری مثالوں کو دیکھنا پڑے گا، بعض اوقات چیزوں کا، لوگوں کا ایک دوسرے سے موازنہ بھی کرنا پڑتا ہے اچھی رائے کے لیے. یہ بھی کام ہمیں ضرور کرنا ہوگا کہ ہم جس چیز کے یا جس کتاب کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے لگے ہیں کسی عالم کے بارے میں، تو ان کے بارے میں جو دوسرے لوگوں کی آراء ہیں ان کو ملٹیپل لوگوں سے ان کے بارے میں آراء لے لیں، اوپینینز لے لیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنی کسی بیماری کے سلسلے میں ایک ڈاکٹر سے اوپینین لیتے ہیں، پھر سیکنڈ اوپینین بھی لے لیتے ہیں. تو کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کلی طور پر ایک ہی رائے پر یقین کر کے بیٹھ جائیں. جب بھی آپ نے کسی چیز کا تجزیہ کرنا ہے، دیکھیں تجزیہ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، آپ نے ڈیسیجن کرنا ہے، اپنا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ 2 3 4 آراء اکٹھی کریں. اچھا، اب جس طرح آپ کسی شخصیت کے بارے میں یہ رائے قائم کریں گی، مثال کے طور پر آپ کو آپ کی امی نے آپ کی بھابھی کے بارے میں کوئی بات بتائی، یا آپ کی بھابھی نے آپ کو آپ کی ساس کے بارے میں، اپنی ساس کے بارے میں یا اپنی بہن کے بارے میں کوئی رائے بتائی. اب آپ کلی طور پر کیا ان ایک بندی کی رائے پہ کہ وہ میرے بہت قریب ہیں، تو کیا آپ ان کی بات پہ یقین کر لیں گی؟ نہیں. آپ نے 2 3 4 5 آراء اکٹھی کرنی ہے، اور پھر ان ساروں کی آراء کو اکٹھا کر کے ان کی شخصیات کے ان پہلوؤں کو بھی، کہ یہ جذباتی تو نہیں ہے، جلد باز تو نہیں ہے، یہ ججمنٹل تو نہیں ہے، یہ فوراً سے فیصلہ تو نہیں کر دیتی ہیں، ان کی شخصیات کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے پھر ان کی اوپینینز اکٹھی کریں. ہو سکتا ہے 3 لوگ یہ کہیں کہ جی واقعی وہ نرم مزاج ہے، اور کہیں کہ نہیں یہ واقعی سختی کر جاتی ہے، غلط بول دیتی ہے، بے ادب ہے، فلاں ہے. اس طرح کی چیزوں کو. اسی طرح جیسے لڑکے ہوتے ہیں تو وہ کالج میں، اسکول میں نئے لڑکوں سے مل رہے ہوتے ہیں، بعض ٹیچرز کا پہلا سبجیکٹ ہی لیتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ جی کسی نے کہہ دیا، ان کے دوست نے، کسی سینئر نے کہ فلاں ٹیچر مل گیا جی، وہ تو ٹیچر میتھس بالکل نہیں اچھا کرواتا. بس اب وہ کمپلینس کرنا شروع کر دیں گے، دوسرے لڑکوں کو بتا دیں گے، پرنسپل کے پاس بعض اوقات کمپلینس دے دیتے ہیں. تو آپ نے کمپیریزن کرنا ہے ان کے بارے میں. صرف 1 یا 2 لوگوں کی رائے پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جائیں، بلکہ مختلف لوگوں سے ان کے بارے میں آراء لے لیں. بالکل اسی طرح جب آپ نے کسی اسکالر کے بارے میں بھی کرنا ہے، کسی عالم کو سننا ہے، کسی کتاب کو پڑھنا ہے، تو آپ ایک بندے کی رائے پہ یقین نہیں کریں، بلکہ آپ مختلف لوگوں کی اس کتاب کے بارے میں آراء لے لیں، مختلف لوگوں سے ان اسکالر کے بارے میں آراء لے لیں. بالکل یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے. دیکھیں آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاند پہ گئے، بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ تو دنیا میں ہی انہوں نے ایسی جگہ بنائی تھی اور پھر وہ وہاں پہ ویڈیو میکنگ کی گئی، اور یہ آج تک اگر گئے تھے تو دوبارہ کیوں نہیں گئے، اور یہ وہ. بالکل اسی طریقے سے جو آپ یہ دیکھیے کہ فیمنزم کی کتنی ساری ڈیبیٹس ہیں. بعض لوگ آپ کو شدت سے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ جی فیمنزم فتنہ ہے، تو آپ بس ان کی رائے پہ اسٹیک کر جائیں گے. لیکن دوسرے کوئی آپ کو یہ کہہ دے گا کہ جی فیمنزم کے تو بالکل مرد جس طرح سے عورت کا استحصال کر رہے ہیں تو فیمنزم ہونی چاہیے، آپ اسی کی رائے پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، آپ کو جو لوگ فیمنزم کو برا بھی کہہ رہے ہیں کہ حقوق نسواں کا تحفظ کرنا چاہیے، یا اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی، آپ کو پتہ چلے گا بہت ساری، آپ جب اپنے اندر یہ وسعت پیدا کریں گے کہ مجھے بہت ساری آراء لینی ہے فیمنزم کے بارے میں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو گڈ فیمنزم بھی ہے اور بیڈ فیمنزم بھی ہے. بعض کہیں گے کہ فیمنزم کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے، بعض کہیں گے کہ جی اس میں بعض چند گندے عورتیں ہیں جو کہ اس مہم کو خراب کر رہی ہیں. اصل میں تو یہ عورتوں کے حقوق کے حفاظت کے لیے ہے، اور اس کا تعلق جو ان سے ہے وہ لباس سے اور ظاہریت سے نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. اب آپ نے مختلف جگہ سے مختلف لوگوں کی اوپینینز فیمنزم کے بارے میں اکٹھی کی ہیں. اب آپ کی کوئی اپنی دیکھیں آج کل کے دور میں خواتین فیمنزم کے بارے میں کوئی رائے قائم کیے بغیر نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے کوئی رائے تو لینی ہے نا. تو کیا وہ اپنی امی یا اپنے ہسبینڈ سے جو رائے سنیں گی، کیا بس وہ اس رائے کو پہ بیٹھ جائیں بھروسہ کر کے؟ نہیں، ان کو بہت ساری کرنی پڑیں گی.
اسی طرح مثال کے طور پر جب ووٹ دینا ہوتا ہے تو آپ اس پارٹی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اپنے ہسبینڈ سے سنا یا ہسبینڈ نے اپنی بیوی سے سنا یا آپ نے اپنے امی ابو سے سنا، آپ نے اپنے دوست سے سن لیا کہ جی وہ جماعت اچھی ہے، تو بس آپ ایک اس کے کہنے پہ میرے ابو چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو بس میں تو اسی کو ووٹ دوں گی، میری امی چونکہ کہہ رہی ہیں تو میں اسی کو ووٹ دوں گی. بھی ابو امی جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی آراء لیں، کمپیریزن کریں، پھر اس جماعت کا منشور پڑھیں اور مختلف لوگوں کی آراء لیں ان کے بارے میں، اور پھر ان ساری آراء کو اکٹھا کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کیا ٹینڈنسی بنتی ہے، کس طرف آپ کو حالات لے کر جاتے ہیں. تو یہ موازنہ کرنا شخصیات کے بارے میں بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ ان کو مختلف جگہوں پہ ایک شخصیت کے رویوں کو مختلف ٹائم میں ہم ایکسپیرینس کرنا ہے، مختلف ٹائم میں آبزرو کرنا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں جو لوگ آراء دے رہے ہیں یا جو ہم کہیں پہ آراء پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں، تو ایک چینل پہ بھروسہ نہیں کرنا، ایک آدمی پہ نہیں کرنا، ایک دوست پہ نہیں کرنا، ایک امی ابو یا ہسبینڈ کی رائے پہ یقین نہیں کرنا، یا صرف اس کے اوپر کافی ہو کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ آپ اگر امی کی رائے لے رہی ہیں تو ابو کی، فیملی کے اور لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، دانشوروں کی، مختلف لوگوں کی آراء کو اکٹھا کیجیے، مختلف نیوز چینلز، مختلف پروگرامز دیکھیے، اور پھر ان اوپینینز کی روشنی میں آپ اپنا یہ میک اینڈ بریک سے گزر کے ایک رائے کا بنانے کا فیصلہ کریں گے، تو یہ ہیلپ فل ہوگا.